نبی السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہ جدھر جگہ ملتی ہے اس وقت بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی السلام اچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں. سعد بن معاذ کی شہادت ہو چکی ہے ان کے گھر پہ. شہادت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی، ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا. تو بازو لوگوں نے اکٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریظہ کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات. نبی السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کیا ابو بکر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی، سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے سعد سے ملنا ہے، کہ سعد کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی. ابھی اللہ کے دربار میں سعد کی حاضری ہونے لگی ہے. شہید ہوا کہ ہوا، سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے. یہ نبی نہیں ہے، 37 سال کا ایک لڑکا ہے، 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے. سعد بن معاذ، لیڈر آف دا لیڈر. حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے. سرداری زمین پہ پھینکی کہ میں نے سب کچھ قربان، میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں. بیعت عقبہ کے صحابی، فرسٹ اینڈ فور موسٹ الیجنس سعد کا تھا. نبی السلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، یو ٹیک اوور. اور سے سمجھیں اس بات کو. پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے. پوری کائنات کے تمام فرشتے. نبی السلام نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب سعد شہید ہوا. تو جس عرش پہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے، اللہ کا عرش جھوم گیا جب سعد بن معاذ شہید ہوا. تو بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سعد کے استقبال میں آ گئے، اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سنبھالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آ گئے. عرش اس وجہ سے جھوم گیا. جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سعد کا قصہ پڑھا تھا. آئی واز پریٹی ینگ، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا جب پہلی دفعہ سنا ہوتا. مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کتنے فرشتوں نے آنا ہے، اور خالی وہی 2 آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے. تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تک اپنے آسمانوں کا سفر کروانا ہے، کہ قدموں میں پھینکیں گے اپنے اللہ عز و جل کے کہ کر آپ سجدہ اپنے رب کو. جب پوری دنیا میں تو 2 نمبریاں کرتا رہا ہے، آپ تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں. اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں. ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا، ابھی میں نے سعد بن معاذ بتایا. رحمت اللہ عالمین کی پیرامڈ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی، پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ رینکس کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے. یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا. اس لیے کائنات کی ٹاپ سپاٹ جو کہ مقام محمود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پھر اس پہ تشریف لے کے جائیں گے. میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعد بن معاذ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری اوقاتیں کیا ہیں؟ ان کے ایک چھوٹے غلام کے لیے کائنات کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں. مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے جانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میٹرکس سمجھیں، پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے. ہمیں کوئی اینگل صحیح نہیں کر کے بتا رہا کہ میاں جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا، یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا. ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے.
ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, جس کو اللہ ہدایت دے دے. ہاں ہمیں پتہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے, مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس سے بڑا واقعہ پتہ کیا ہے؟ کہ 2 مسلمان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جائے. یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے. مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا, مسلمان کر دیا, کان میں اذان دے دی ہے, بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اب زیرو سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے پوری کائنات ایک دم الرٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ اٹھا کر لیا, کیا پتا یہ سچا کر دے. اس لیے یہ امریکہ, برطانیہ, پاکستان, انڈیا, یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتہ نہیں کتنے زیادہ میجر لیول پہ چینجز رونما ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ 1000-1500 بندوں کو انفلوئنس کرنے کی ٹھان لی ہے. کیا پتا کب کیا چینج ہو, آپ کریں یا آپ کے بچے کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پوری میٹرکس اسٹیٹسٹکس کی ہے. جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تب مجھے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ سمجھ آیا تھا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے. آپ کہیں جا کے پتہ چلے گا رحمت للعالمین ہوتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے اس آئیڈینٹی کا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے, تو دنیا کی ایک ایک ایلیمنٹ, ایک ایک سیل, ایک ایک ایٹم کے اندر کا نیوکلیس کانشیس ہوگا کہ مسلمان نے, اس بندے نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ رحمت للعالمین کو اپنے آپ سے نعوذ باللہ ایلینیٹ کر دیا, آئسولیٹ کر دیا. کیا رحمت للعالمین میرا نبی ہے اور میں کون ہوں؟ میں دنیا میں رحمت چھیننے کی مشین ہوں. میرے سے لوگ بچ کے بھاگے. آپ مجھے بتائیں, جو حسیب کیا کہا تھا آپ نے, وہ جملہ ریپیٹ کریں کہ اور لوگ بھی میرے سے, اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں. تو لوگ نہیں خالی, میں آپ کو بتا رہا ہوں حشرات سے لے کے نباتات تک سب انتظار میں ہیں. اب اس آیت کو سنیں, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے دے دی تھی, ان کو بھی دی, اس کو بھی دی, اس کو بھی دی, کہ کرو یہ ذمہ پورا. سب نے کہا نہیں, انکار, صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے. مگر انسان نے, ہم نے اٹھ کے کہہ دیا یا اللہ ہمیں دینا, ویزا چاہیے ہمیں. انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہی کہا ہے. اس آیت کا فلیور یہ ہے کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل نکلا ہے. ان ادر ورڈز فراڈ کیے, فراڈ کر گیا, میں اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا, اپنی امت سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا. اللہ سے تو نہیں فراڈ کر سکتے نا.